خوددار قوم ہے ایرانی. خودداری میں وہ کسی کی بات نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں جو ہم چاہیں گے، جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہم کریں گے. اس ناکامی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایران کا ایز سچ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ امریکہ کا ہے. وہ ایک کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں. پراکسیز پیدا کی ہیں، اس سے جو نفرت پیدا ہوئی ہے، یہ آپ اس کو کیسے اسیس کریں گے؟ آئی تھنک کہ یہ proxies helped Iran, but it also weakened Iran also to a large extent. That is what Israel used. You see the division between the Arabs and the Ajam کو اسرائیل نے ایکسپلوئٹ کیا. آپ نے کبھی فیلنگ کبھی محسوس کی ایرانی قوم کے اندر ہم اسرائیل سے کیوں لڑیں؟ فلسطین پہ ان کا سٹینڈ بڑا اسٹرانگ ہے. ایرانی قوم بھی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، فلسطین از فار دا فلسطینی، اٹس اے پیلسٹینینز. یہاں پہ اسرائیل کی کوئی جگہ نہیں ہے. کہ جو ابراہیم اکارڈ ہے یہ ایرانین تھریٹ کی کوک سے نکلا ہے. ان کے جو ہے نا عزائم خطرناک ہیں. سو دے سے کہ یہ اسرائیل جو بن گیا ہے نا، یہ بیسکلی ہمارے مخالفت کے لیے بنا. ہاں، یہی ایجنڈے کو آپ نہیں سمجھتی کہ امت مسلمہ میں صرف ایران کاؤنٹر کرتا ہے مذہبی لیول؟ یہ بالکل ہو سکتا تھا، اور ایران ہی کاؤنٹر کرتا ہے. اسی لیے تو ایران سب سے بڑا دشمن ہے. یہ جنگ ابھی سیز فائر تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جو فائنل ایجنڈا ہے نا ایران کو ختم کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ابھی ہوئی نہیں، جنگ ابھی شروع ہوگی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین حضرات، 40 سال کی زبردست قسم کی بندشیں، امریکہ کی مخالفت، یہاں تک کہ تمام پڑوسیوں کی گھورتی ہوئی آنکھوں کے باوجود ایرانی قوم نے جیسے ایک بحیثیت قوم ایک ثبوت دیا ہے اپنے وجود کا. اور پھر گزشتہ جو 100 دن کی جنگ تھی، اس جنگ کے اندر عالمی طاقت کی نیول پاور، اس کے ساتھ اس کی ایئر پاور، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے میزائل کی ٹیکنالوجی کو جس طرح شکست دی ہے، اس نے ایران کو یوں لگتا ہے کہ آج سے 3-4 ہزار سال پہلے کہ جب دارا اس پر حکمرانی کرتا تھا، ویسے اس کے نقشے کے اوپر لے کے آئے. ایران کا انقلاب، میں اس وقت کوئٹہ میں تھا اور وہ بہت قریب سے ہم دیکھتے تھے اور جایا ہے کرتے بھی تھے. پھر میں وہاں خود ایران میں وہاں پر کچھ عرصہ پوسٹڈ بھی رہا. اس کے ساتھ ساتھ چاغی کی وجہ سے بارڈر میٹنگز میں چاغی ڈپٹی کمشنر وہاں کرتا ہے. بہت کچھ جو ہے وہ اس کا اندازہ تھا جس پہ آپ کا تک میں باتیں پہنچاتا رہا. لیکن آج میرے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت موجود ہے کہ جنہوں نے عین ٹرمائل کے وقت میں وہاں سفارت کا فریضہ انجام دیا تھا. اور یہ محترمہ جو ہیں وہ مجھے فخر ہے کہ میں ان کا بیچ میٹ بھی ہوں. اور یہ اس وقت سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک علم کی توقع اور اس کے ساتھ چیزوں کو جانچنے اور پرکھنے کی اہلیت دی تھی. یہ 2018 اور 2019 کے اندر وہاں پر ایران میں سفیر رہی ہیں. ان کی زبان جانتی ہیں، ان کے کلچر سے واقف ہیں، ان کے مذہب سے واقف ہیں، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں. جہاں تک میں نے کچھ جگہ پہ ان کی ریکارڈنگز دیکھی ہیں. میں نے آج خاص طور پہ ان سے درخواست کی تھی کہ آئیں ذرا سا، یہ جو ایرانی قوم ہے، یہ جس ربل سے نکلی ہے اور جس 1953 کی کرائسس کے بعد، اس کے بعد سویک اور اس کے تمام مظالم کے اندر سے جس قوم نے کہ نکلی ہے، وہ کیسی ہے اور آئندہ کیا مستقبل ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر ایکسیلنسی رفعت مسعود صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. ایک تو ہم لاہور والے جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں، اور آخری آرام گاہ بیوروکریٹس کی ہوتی ہے اسلام آباد، تو اس سے ملاقات میری ملاقات، میں دور ہوں تو میری ملاقات بہت کم ہو پاتے، ہوتی بہت کم ہے. جس وقت آپ کو وہاں پر تھیں تو خبریں ملتی تھیں آپ کو. اچھا، آپ وہاں پر رہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ امریکہ نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا تھا ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد، اور اثر نو ان پر پابندیاں لگی تھیں. اور لیکن اس سے پہلے کا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 دفعہ انٹیلیجنس شکست ہوئی ہے. میں اس سے بات شروع کروں گا. سب سے پہلے ایک دفعہ 1979 کی اپریل میں 15 کے قریب امریکن ایجنسیز نے کہا تھا کہ ایران ہیز ناٹ یٹ رائپن ٹو دا لیول آف ریولوشن. سویک بڑی مضبوط ہے،
7 لاکھ کی فوج ہے, امیر عباس حویدہ کا الیکشن جیتا جا چکا ہے, ڈیموکریسی بھی شاہ ایران نے لگا دی ہے, اور وہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیز فیل ہو گئی. دوسری دفعہ ایران امریکن انٹیلیجنس ایجنسی یہ رپورٹیں دیتی تھی بنا بنا کے کہ ایران کے اندر ایک زبردست قسم کا سیکولر لبرل جو ہے ایک طوفان اٹھنے والا ہے, ابال ہے, خواتین حجاب اٹھا کے پھاڑ کے جو ہے وہ چوک جو ہے آزادی چوک میں پھاڑ دیں گی جس دن یہ گئی, اور وہ دوسری دفعہ ناکام ہوئی. اس ناکامی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ اوریہ صاحب, آپ نے مجھے اس پروگرام پہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا. ایکچولی مسئلہ یہ ہے, ایران کا ایز سچ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ امریکہ کا ہے. اور میں نے اپنی اس ڈپلومیٹک کریئر جو 35-36 سال آپ کی بیچ میٹ ہوں, تو جتنی آپ نے سروس کی اتنی میں نے بھی کی ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ بینگ اے سپر پاور, وہ ایک اپنے خول میں ہوتی ہے, ان کو ویسے سمجھ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو امریکہ جانے کا یا امریکہ میں سرو کرنے کا یا وہاں پہ رہنے کا, تو آپ دیکھیں گے کہ امریکنز جو ہے نا وہ بس اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں, اور جو آگے پیچھے ان کا تھوڑا بہت میکسیکو یا کینیڈا میں ہو رہا ہے اس کا, ادروائز ان کو باہر کی دنیا کا بہت کم اندازہ ہے. سرسری طور پہ ہوتا ہے, اپنے ایلائز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں فار انفارمیشن اینڈ انٹیلیجنس. اور وہ سمجھتے نہیں ہیں, وہ پلس جس کو کہتے ہیں نا, پلس آف دا نیشنز, وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اسی وجہ سے, اور پھر جو ہے نا وہ ایک کٹھ پتلی بنے ہوئے ہیں امریکنز, یا امریکن گورنمنٹ کہہ دیں, امریکن اسٹیٹ بھی کہہ دیں آپ, اسرائیل کے ہاتھوں. تو جو کچھ ان کو انفارمیشن ملتی ہے مڈل ایسٹ کے بارے میں, ساؤتھ ایشیا کے بارے میں, ایسٹ ایشیا, ویسٹ ایشیا, یہ اس خطے کے بارے میں جو بھی ان کو انفارمیشن ملتی ہے, وہ تھرو دی اسرائیلی لینز ہی اس کو دیکھتے ہیں. اچھا, اب جو ہے نا یہاں پہ دو باتیں آ جاتی ہیں. ایک ہے اسرائیل کا جو ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے, کیونکہ اسرائیل تو اس خطے میں حاوی ہونا چاہتا ہے, وہ تو شروع سے ان کا یہی ایجنڈا ہے. اور وہ ببلیکل ٹائم سے وہ کہتے ہیں, ہم وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ سارا جو ہے نا لوانت کا ایریا, اور یہ سارا انکلوڈنگ فارس اینڈ ایوری تھنگ ول بی آورز, دس از دا جوئش ہوم لینڈ. جی, ایزیکیل اب وہ 38. so this is their goal, this is their agenda. اس کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ خود تو نہیں کر سکتے, تو they use the American muscle for that. اور امریکنز جو ہے نا, بیکاز دے آر, امریکن سسٹم ہی جو ہے نا اتنا اسرائیلی ہاتھوں میں وہ آ چکا ہے, اور کنٹرول ہے اسرائیل کا ادھر, تو وہ یہ کرتے. اس لیے یہ جو دونوں واقعات آپ نے بیان کیے نا, ایک تو the revolution itself, and then of course the fact that ابھی لیٹلی پچھلے 2-3-4 سالوں میں 5 سالوں میں جو ایک نیچرلی there was, میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, دیکھیں ہر ملک میں ہوتی ہے. You can't have 100% of the people following a particular government. ظاہر ہے اس میں اپوزیشن ہوتی ہے, اس میں وائسز آف ڈسینٹ بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, which is natural, which is good. لیکن ایکچولی وہ انہوں نے اس کو اوور پلے کر کے, اوور ریڈ کر کے, ان کا خیال تھا. اور پھر وہاں پہ شاہ کا چونکہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں, جس کا خواب ہے کہ دوبارہ میں شاہ بنوں گا, تو دی ایرانین ڈائسپورا جو کہ بھاگ چکی تھی ریولوشن کے بعد, جس میں زیادہ تر مائنڈ یو جوئش لوگ تھے, لیکن ایرانی دوسرے مسلمان بھی تھے, کرسچنز بھی تھے, جی ہاں, بہائی تو بہت زیادہ تھے, زرتشت بھی, سب کچھ. یہ انہوں نے جو نا وہاں پہ ایک ان کو ہوا, اور وہ امریکن اور وہ ویسٹرن جو ایک امیج ہے نا کہ جی ہیومن رائٹس اینڈ فریڈم اینڈ لبرٹی بلا بلا بلا, تو یہ ہمارے ایران میں بھی ہونا چاہیے. اور وہاں پہ جو نا ہم اس کو دوبارہ, اب تو چلو ریولوشن 47 ایئرز ہو چکے ہیں, اب ہم واپس اس میں آ جائیں. سو دے بلٹ اپ دس کیمپین, اور امریکنز جو ہے نا اینڈ دا ویسٹ اینڈ اسرائیل ہیلپ دم, کہ جی یہ ایران میں the time is ripe now کہ آپ جائیں, رجیم چینج کریں, ادھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور آ جائیں گے. اب میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ امریکہ کی خود کی ہے, بیکاز وہ سمجھ نہیں پائے کہ ایران ایکچولی ہے کیا. انفیکٹ کوئی بھی ملک دیکھیں نا جی, میں صرف ایران کو نہیں کہتی, ہاں ہمارے ہاں بھی کافی مشکلات ہیں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر بیرونی فورسز کا کوئی حملہ ہو جائے پاکستان پہ کسی قسم کا, تو پاکستانی اکٹھے ہو جائیں گے, سب اکٹھے ہو جائیں گے. اینڈ دس از اے نیچرل فینومینا کہ اگر آپ کو باہر سے کہیں کوئی تھریٹ آ جائے,
تو آپ اپنے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو پس پردہ رکھ لیتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے اس کو نیچے سائڈ لائن کر دیتے ہیں، اینڈ یو اسٹینڈ اپ، ایک نیشن ہوڈ، ایک نیشنلزم جو ہے نا جاگ اٹھتا ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے، اکثر ملکوں میں ہوتا ہے، اور ایران میں تو یہ بہت اسٹرانگ ہے. بیکاز ایرانینز جو ہے نا ان کو اپنی جو ہسٹری ہے اور سویلائزیشن اور ہیریٹیج اس پہ جو ہے نا بہت فخر ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں پہلے فارس کہتے ہیں، پہلے پرشینز، وی آر پرشینز فرسٹ، دین وی آر مسلمز، اینڈ دین وی آر تو اس جی لیے یہ چیز وہ سمجھ نہیں پائے. اب ہوا یہ کہ ان کے obviously انفلٹریشن تو بہت ہے ایران میں، آف دی CIA، آف موساد، MI5، all these western agencies، ان کی بہت زیادہ انفلٹریشن ہے، اور and that is Iranian weakness، کہ ان کے سسٹم کے اندر جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے. اور یہ شروع سے ہیں، یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ شاہ کے زمانے سے اور اس سے پہلے کے بھی ہیں، کہ انہوں نے اپنے جنم وہاں پہ جگہیں بنائی ہوئی تھی اور پھر اس کو چھوڑا نہیں تھا. وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، لیکن دے کیپ کمنگ اپ. اب انہوں نے بیچ میں کوشش کی، بٹ یو سی دا پوائنٹ از کہ ایران جیسا ملک، حالانکہ ایک ملک جس نے 40 سال سے زیادہ سینکشنز برداشت کی ہوں، اور نو ڈاؤٹ، دیر از نو ڈاؤٹ کہ بہت ہی سفر کر رہے ہیں اکنامکلی، ان کے حالات بہت ہی خراب ہیں، ڈیویلیویشن ان کے کرنسی کی بہت زیادہ ہے، انمپلائمنٹ، انفلیشن، آئی مین اٹس اے پریٹی miserable اسٹیٹ فار دا پیپل. تو لوگ جو سڑکوں پہ اگر نکلتے بھی ہیں نا ایران میں، وہ اس لیے نکلتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا اپنی اکنامک سچویشن سے اور اپنی گورنمنٹ سے شکایت یہ ہے، جس طرح کہ ہر ملک میں ہوتی ہے کہ جی ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، ہمارے جو ہے نا انمپلائمنٹ اتنی ہے، مہنگائی اتنی ہے، تو آپ لوگ کچھ کریں لیکن ایرانی کبھی اگر کوئی چینج ایران چاہے گا نا، اگر ایران میں کوئی کسی قسم کا چینج آنا ہے تو وہ ود ان ایران آئے گا، ٹھیک. وہ باہر سے امپوز نہیں ہو سکتا. اور یہ سب سے بڑی مس کیلکولیشن امریکنوں کی تھی، اور ویسٹرن، بٹ ایکچولی امریکنوں کی تھی، کیونکہ میں ویسٹرن اس لیے نہیں کہتی کیونکہ جب میں بھی ایران میں تھی تو کیونکہ امریکن ریپرزنٹیشن تو ادھر ہے نہیں، دیر از نو ایمبیسی. یہ وہ پاکستان کو سوئس ان ایمبیسی جو کے، ہے وہ کرتی ہے امریکہ میں، ہاں پاکستان وہ کی ایمبیسی ہے وہ امریکن کرتی ہے نا. پاکستان کی، اور ایران میں جو ہے نا تہران میں سوئس ایمبیسی ان کو جی ان سوئس کے کرتی ہے. لیکن جو تھے نا باقی یورپینز تھوڑے سے ہوشیار ہوتے ہیں، امریکن سے زیادہ ہوشیار ہے، شاید کالونائزرز رہ چکے ہیں اس لیے ان کو زیادہ پتہ ہے اس چیز کا. انگریز بھی، فرینچ بھی، اٹالینس جن سے میری بات، وہ کہتے کہ جی یہ سمجھ نہیں پا رہے، امریکنوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایران میں اس طرح کا باہر سے اگر انقلاب نہیں لا سکتے، اگر چاہتے ہیں کہ کوئی چینج ہو تو فرام ود ان ایران ہی ہوگا، اور وہ لوگ چاہیں گے تو وہ ہوگا، اور ٹھیک. وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ اتنے خوددار قوم ہے ایرانی، اور وہ تو آپ نے دیکھ بھی لیا ہے Yeah. کہ خودداری میں وہ کسی کی بات نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں جو ہم چاہیں گے، جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہم کریں گے. اینڈ خمینی کی جو ریولوشن آئی تھی اسی لیے آئی تھی کیونکہ فرام ود ان ایران آئی تھی. یو سی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ شاہ آف ایران بہت زیادہ ویسٹرنائز ہو گیا تھا، بہت زیادہ. ٹھیک ہے ریلیجن ادھر بھی اس وقت ہی تو اتنا تھا، سیکولرزم بھی تھے، سارے جو ہے نا ریلیجنز پراسپر کر رہے تھے، بٹ یو سی دی ایرانین آئیڈینٹی، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے نا اب ایز ایرانینز، ایز پرشینز، وہ ڈائلوٹ ہو رہی ہے کیونکہ ہم اتنے ویسٹرن ہو گئے ہیں. اب ہم ٹھیک. فرینچ بولتے ہیں، اب ہم انگریزی بولتے ہیں، اپنی زبان میں بھی وہ فرینچ لے آئے تھے، فارسی میں بھی. تو دیٹ از وائی دے ریزسٹڈ دا شاہ، not because they were pro ٹھیک. Israeli or anti، وہ تو بعد میں وہ سارا، but the fact is کہ Iranian identity is supreme ٹھیک. and nobody can challenge that. The Iranians say کہ بھی ہمیں آپ ٹچ نہیں کر سکتے، ہم ہیں فارس ہیں، this is ٹھیک. what we are. یہ تو بات تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ مسلمان جہاں جہاں پہنچے ہیں، عراق کے اندر، شام کے اندر، وہاں عربی زبان آ گئی تھی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہاں فردوسی کو کتنا پسند کیا جاتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ بالکل فردوسی بالکل. اگر نہ ہوتا تو ایران کی فارسی زبان زندہ نہ رہتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں فرینچ زبان کتنی ہے، کہ مطلب مخیلی، ممنون، متشکرم، مرسی کہتے ہیں، اور ہاں ایانس بالکل. کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں فرینچ انفلوئنس بہت زیادہ ہاں ان کے اندر آ گیا تھا. یہ ہاں بات آپ کی بہت زبردست ہے. اور اس میں صرف میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس زمانے میں تمام تر فورسز جو تھیں وہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ تھیں. تودا پارٹی بھی ساتھ تھی، کمیونسٹ، مجاہدین خلق والے بھی ساتھ تھے، ڈیموکریٹ وہ بھی ساتھ تھے. لیکن آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ کم کا جو اختیار ہے وہ بہت اہم ہو گیا. اور کم میں بھی وہ تشیع کہ جو ولایت فقیہ جزوی نہیں، ولایت فقیہ کلی کا قائل تھا، کہ ہم جو ہیں وہ اس جو نائب امام جو ہے، جو مرجع ہے، وہ مکمل طور پر
وہ تمام اختیارات رکھتا ہے کہ اس کے جو پاس امام ہولڈ ہو. امام ہاں رکھتا ہے مکمل طور پہ. تو وہ اس نے بڑا، بالکل. آپ کو پتا نعرہ بھی لگتا ہے وہ مرد بر جی امریکہ، جی. مرد بر اسرائیل، مرد ہاں بر جتنے ہاں. ولایت فقہ. تو اس نے جو ریلیجیس فرور پیدا کیا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ایرانی قوم کو انہوں نے ایک چونکہ نیوکلس مضبوط تھا مراجے کا، انہوں نے اور اکٹھا کر دیا اس کو. یور رائٹ، آپ کافی حد تک صحیح ہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایرانی جو قوم ہے نا، وہ اس طرح ریلیجس نہیں ہے جس طرح ہاں ہم ہاں سمجھتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یو نو دے آر مور، میں صوفی بھی نہیں کہوں گی. وہ مطلب ہے جو ریچولز ہیں نا اسلام کے، وہ اتنا ہارڈ لائن اس طرح جی فالو نہیں مراسم، کرتے. مراسم کہتے ہیں وہ ان کو، کہ ہم مراسم پورے ہاں کرتے ہیں. ہاں جی ہاں ہاں. جی because that for them because میں I come back to my point کہ ایرانین identity the Persian identity، اور فردوسی کا آپ نے بڑا اچھا کیا کہ فردوسی کا وہ that is stronger. So Nowruz is a more important event than Eid اور رمضان. مطلب میں آپ کو یہ کہہ جی جی لیکن نوروز بہت بڑا تہوار ہے آج. ہاں مطلب ہے وہ عید کو اتنی اور رمضان کو اس کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے جتنا کہ وہ نوروز کو دیں گے. بٹ the thing is important چیز جو آپ نے کہی ہے نا، یو سی یہ جب اسلامک ریولوشن آئی نا، دس واز اے پولیٹیکل ریولوشن. سب سے پہلے تو میں اسلام ٹھیک ہے the mullahs were in the forefront but it was a political revolution because they wanted to change the system. ٹھیک ہے نا جی، وہ تھیوکریسی وغیرہ سب کچھ اپنی جگہ، اور ولایت فقیہ بھی اسی لیے آیا تھا بیکاز یو سی دے فیلٹ کہ اب جو شیعوں کا آپ کو پتا ہے جو مین اسپرچول لیڈرشپ ہے وہ تو نجف میں ہے نا، وہ جی تو نجف. عراق میں ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا جی. بالکل ٹھیک. Now یہ جو آئے جو جو خمینی صاحب آئے، اور پھر ان کے بعد جو ہے 10 سال وہ رہے، پھر اس کے بعد خامنئی صاحب آئے، تو انہوں نے کہا کہ بھی اب ہم وی کانٹ ریچ دا لیول آف دی عراقی شیعہ، بیکاز وہ ان کو بھی وہی مانتے تھے کہ بھئی ٹھیک نجف کے جو ہیں سیستانی صاحب ابھی ہیں، تو وہ ہی از آور اسپرچول لیڈر. ٹھیک. تو ہم اپنے آپ کو جو ہے نا، ہاؤ ڈو وی فائنڈ آور پلیس، ہماری پلیس ایسے بنے گی کہ ہم ہیں تو شیعہ ولایت فقی پہ ہم بلیو کر وی آر گوئنگ ٹو فالو دیٹ سسٹم. مہدی کے جو ہے نا ایک قسم کے جوڈسٹکشنل ریپرزینٹیوز ہیں، بٹ وی ول آلسو پولیٹیسائز اٹ. تو ہم ٹھیک. جو ہے نا جو اپنی گورنمنٹ ہے نا، گورننس کو ہم اس طرح کریں گے. اب اس میں آپ دیکھیں جی، جب چونکہ شروع میں اٹ واز ویری دے مووڈ اوے فرام دا ویسٹرن آئیڈینٹی، تو بہت سپورٹ ملی ان کو. بہت. ٹھیک ہے نا جی. اور جب تک کہ سینکشنز نہیں تھے the government was fine، کیونکہ عراق کے ساتھ جنگ بھی چھڑ گئی، 8 سال انہوں نے جنگ بھی لڑی. ٹھیک ہے نا جی. تیل آئل پروڈیوسنگ کنٹری تھی، ریسورسز ان کے پاس بہت ہیں، اٹس اے رچ کنٹری. مطلب ہے آپ دیکھیں نا، یا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے سینکشنز ہیں، پھر بھی چونکہ ان کے پاس ریسورسز اتنے ہیں تو ان کو پیسوں کی اس طرح کی تنگی نہیں تھی. اور انہوں نے دیکھا کہ چونکہ ہم ویسٹ سے ہٹنا چاہتے ہیں، انہوں نے انڈیجنس اپنا بلڈ اپ کیا، اور اس میں انہوں نے لوگوں کو ایجوکیشن بہت زیادہ دے دی. سو ناؤ وی ہیو 98% لٹریسی ان ایران. عورتیں مرد سب پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور either they are PhDs اور ڈاکٹرز اور انجینئرز، they've all gone into ٹیکنالوجی. تو انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی، اپنی انڈسٹری، اپنی ہی جو ہے نا ساری چیز بلڈ اپ کی، جسٹ ٹو کاؤنٹر دا ویسٹ، کہ بھئی ہم ان کی وی ول ناٹ فال انٹو دیئر ٹریپ. اس کا خیر نقصان تو ان کو یہ ہوا کہ سینکشنز بھی پھر لگے. اب سینکشنز کا ان کو فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ ان کی اپنی انڈیجنس ایک انڈسٹری بن چکی تھی، اور انڈیجنس ان کے پاس تھے سارے وسائل، تو ان کو جو ہے نا شروع کے سالوں میں تو اتنی تنگی نہیں ہوئی. لیکن نیچرلی یہ تو لا آف اکنامکس ہے، لا آف سارا ہے کہ بھئی آپ جب تک کہ تجارت نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ کا مال نہیں بکے گا، تو اس طرح کی تو آپ کو نہیں ملے گی نا. یو وونٹ پراسپر دیٹ وے. ٹھیک. اچھا تو یہی اس بات ہوئی ہے کہ ان کے یہاں جو لیے انٹلیکچوئل بھی لیول بہت ہائی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ان کی فلمیں جی اس طرح انہیں حجاب میں ڈیولپ کی. لیکن کمال بات ہے، کینز کے میلے میں ٹاپ کرتی تھیں. پھر فارسی جی جی زبان کے جی اندر جو جی ایجوکیشن دی جی ہے جی. انڈیجنائز کر کے، اس میں ہر بندہ ہاں نوبل پرائز کے لیے جانے لگ گیا تھا. یہ لیول ہے. اچھا مسئلہ سارا یہ ہے، اگلا فیز آتا ہے ایران کا وہ کہ جس نے مطلب مشرق وسطیٰ میں دشمنیوں کا جو ایج کہہ سکتے ہیں، ہاں اس میں ایرانین ہاں پراکسیز آئی ہیں. جب ایران کو ان روڈز ملی ہیں عراق کے اندر اور صدام حسین کا خاتمہ ہوا ہے، تو دے ور دا اونلی پیپل جس پہ ریلائی کیا جا سکتا تھا. ویسٹرن نے بھی ریلائی کیا، آیت اللہ سیستانی وغیرہ نے بھی ریلائی کیا، وہ بیچارہ مقتدر صدر جو بھی تھا وہ کرتا رہا. ہاں لیکن اس دوران جو ایک پرانی سائرس اعظم کے زمانے کی تھی نا،
کہ یہ سارا تو گلف سے تو ہمارا ہوتا تھا ایک زمانے کے اندر, اور یہ شام اور یہ وہ تو ہم تو رومنس کو نکال کے یہاں بابل اور نینوا کے ہم اس کو کیا کہتے ہیں کبو کا نصر کو بھی نکال دیا تھا. تو وہ خواہش نے جو پراکسیز پیدا کی ہیں, اس سے جو نفرت پیدا ہوئی ہے, یہ آپ اس کو کیسے اسیس کریں گے؟ دیکھیے جی, یہ نفرت تو انہی ملکوں میں ہے نا جہاں پہ آپ کو ویسٹرن انفلوئنس نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں نا آپ, یہ جو گلف کی جو خاص طور پہ گلف کی جو کنٹریز ہیں, ان کی تو مطلب ہسٹوریکل دشمنی ہے نا. ایران, وہ عجم اور عرب کا تو ہسٹوریکل وہ ہے, عجم اور عرب سے. اور وہ مطلب ہے وہ ان کو مانتے ہی, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا جیسی ایران اپنی بھی اس کی ہیجمنی وہ چاہتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ان کے ہاں بھی جو ہے نا ایمبیشنز ہیں, وہ بھی کوئی اتنے بھی نہیں ہیں. وہ ان کا وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ سارا, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ یہ سارا ہمارا خطہ, ہمارا انفلوئنس ہونا چاہیے. اور they wanted to export their theology also, وہ شیعہ theology وہ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے تھے, جس پہ ظاہر ہے ریزسٹنس تو آئے گی فرام دا گلف, اسپیشلی سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر وغیرہ, ان سب سے ریزسٹنس آئے گی. Even and that is what Israel used. You see the division. You see the division between the Arabs and the Ajam کو اسرائیل نے ایکسپلوئٹ کیا, کیونکہ ایک زمانے میں, شاہ کے زمانے میں, اسرائیل اور ایران کی بہت اچھی دوستی تھی. ان کے بڑے معاہدے تھے, ان کی تجارت تھی, ان کی ایمبیسیاں تھیں, مطلب ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے. یہ تو جب یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہ دوبارہ جو ہے نا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ دیکھیں جی ہم فارس ہیں اور ہمارا ہی جو ہے نا کنٹرول ادھر ہونا چاہیے, اور یہ سب جو ہے نا امریکہ کے پٹھو ہیں اور ہمیں ان کو بالکل ختم کرنا چاہیے. You see, that was ان کی یہ تھیولوجی چل رہی تھی. اب جب انہوں نے پراکسیز یوز کرنے شروع کیے تو جہاں جہاں شیعہ زیادہ میجورٹی میں تھے, لبنان ہو گیا, شام ہو گیا, عراق ہو گیا, وہاں پہ تو بہت ایزیلی ان کی انفلٹریشن ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیا. اینڈ دیٹ از بیسکلی دیئر بیک بون. لیکن آف کورس آن دی ادر ہینڈ, ایجپٹ ہو گیا, سعودی عربیہ ہو گیا, جارڈن ہو گیا, دیز کنٹریز, یہ تو دس واز اے تھریٹ ٹو دیم, کہ وہ پھر وہی کہ جی یہ تو شیعہ اینڈ سنی وہ رائبلری شروع ہو گئی اینڈ آل دیٹ. سو آئی تھنک کہ یہ پراکسیز ہیلپڈ ایران, بٹ اٹ آلسو ویکنڈ ایران آلسو ٹو اے لارج ایکسٹینٹ, کیونکہ اسی کی وجہ سے میرے خیال میں ان کی جو دوستیوں ہو سکتی تھی یا جو ان روڈز کر سکتے تھے ود دی عربس, وہ نہیں ہو پائی. اور وہ ان کو, دس از آئی تھنک ایرانیوں نے اس میں غلطی کی. آئی فیل کہ دے شوڈ ناٹ ہیو ٹیکن سچ اے اسٹرانگ پوزیشن. مطلب آپ ابھی ریولوشن میں آئے ہیں, ابھی آپ خود اپنے پیر جما رہے ہیں, ابھی ویسی دنیا آپ کے خلاف ہوگی کہ بھی یہ اسلامک ریولوشن یہ ہے کیا چیز, اس کا کانسیپٹ کیا ہے. ادھر سے آپ کے پاکستان ہے, افغانستان ہے, ادھر بھی ویکنسز ہیں, انہیرنٹ ویکنسز ہیں. آپ کو چاہیے, اگر آپ واقعی اسرائیل پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ امریکن ریزسٹنس کم ہو جائے, امریکن پریزنس کم ہو جائے, تو الائز بنا لیں آپ ریجن میں, بجائے اس کی کہ جو ہے نا آپ دیواریں کھڑی کر دیں. اچھا, آپ نے بڑی مزدار بات کی آپ نے کہ اسرائیل, خوبصورت بات کہ آپ نے کہ اسرائیل نے اس عجم اور اس کو بہت زیادہ اسے کہتے ہیں ایکسپلائٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی شاید اتفاق کریں کہ جو ابراہیم اکارڈ ہے یہ ایرانین تھریٹ کی کوک سے نکلا ہے. اگر ایرانین تھریٹ نہ بنایا جاتا اور ہوا بنا کے ایران کو پیش نہ کیا جاتا, نہ ابراہیم اکارڈ ہوتا, نہ اس طرح کی اسرائیل کے ساتھ اور جیسے کہا چھپی ہوئی دوستی کہ آپس میں دوستیاں میں سب کچھ ہے. لیکن ایک امہ کے لیول پہ ایران کا ایک سٹینڈ ایسا تھا کہ جس نے اس کو بہرحال سنی شیعہ دونوں میں بہت محترم رکھا. ایک تو یہ تھا کہ اس نے حماس کا ساتھ دیا اور اسرائیل کی مخالفت کی, اور پرماننٹ مخالفت جسے کہتے ہیں کہ کسی بھی طور پر کوئی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا جو مورل ہائی گراؤنڈ تھا مسلم امہ کے اندر بہت زیادہ اسٹیبلش ہو گیا, اور یہ لوگ ایک سمجھنے لگے کہ یہ حکمران ہے جو ہمارے خلاف ہے. اس نے ایرانی قوم جو ہے, کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے نا کہ ہمیں زبردستی کیوں جنگ میں گھسایا جا رہا ہے, جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے, ہمارا اسرائیل سے کون سا بارڈر لگتا ہے. یہ آپ نے کبھی فیلنگ کبھی محسوس کی ایرانی قوم کے اندر ہم اسرائیل سے کیوں لڑیں؟ نو, میرا خیال میں اس میں تھوڑا سا ہے کہ ایرانین جو ہے نا خود, میں تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ سے بھی ملتی تھی, جرنلسٹ وغیرہ ہر ایک سے میرا ہوتا تھا. ایک تو جیسے آپ نے کہا میں فارسی بولتی ہوں تو اس لیے
میرے لیے کافی آسانی تھی. فلسطین پہ ان کا سٹینڈ بڑا اسٹرانگ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یو سی دیر از نو کمپرومائز آن دیٹ. ایرانی قوم بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، فلسطین از فار دا فلسطینی، اٹس پیلسٹینینز. اسرائیل چلا یہاں پہ، اسرائیل کی کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کی دو وجوہات ہے. اٹس مے بی اس میں ریلیجس ایلیمنٹ ہو تھوڑا بہت، بٹ اٹس مور آن ہیومن رائٹس. وہ کہتے ہیں جی یہ فلسطینیوں کا ملک تھا، یہ فلسطینیوں کی جگہ تھی، تو آپ باہر سے کون آ گئے اور یہاں پہ، اور یہ جو باہر سے آ گئے ہیں اور انہوں نے اسرائیل بنا دیا ہے، ان کے جو ہے نا عزائم خطرناک ہیں. یو سی یہ پڑھایا بھی جاتا ہے ایران میں، بچہ بچہ اس بات کو ٹھیک. سمجھتا ہے کہ اسرائیل کو جو بنا دیا ہے نا وہ ایک ایجنڈا کے طور پہ بنایا ہے کہ عربوں کو تو وہ کہتے، وہ عربوں کو تو ویسے اٹس ویری سیڈ، لیکن عربوں کو وہ کسی کھاتے میں ڈالتے نہیں نہیں ہیں نکالتے. ایرانی. یہ ایروگنس ہے، یہ ایرانیوں کی ایک ایروگنس ہے کہ ٹھیک. وہ اپنے آپ کو اتنا سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ عرب تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ان کو تو دے آر نتھنگ. وہ مجھے بیسک فردوسی کے وہ 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ وہ شیر شتر خوردن سوسمار، عرب را بجائے رسید استقار، کہ تختی کی ہارا فنتار تو تپو بھر تو ہے چرخ گردہ تپو. تو وہ والی بالکل کیفیت ان میں ہے. بالکل. وہ تو بلکہ کہتے بھی ہے نا کہ ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، یہ کون ہے، یہ مطلب ہے یہ تو بدو یہ کدھر سے آ گئے، بس یہ تو چونکہ وہاں پہ ریلیجن آ گیا اسلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور وہ اس لیے ان کو اکٹھا کیا. وٹ سو دے سے کہ یہ اسرائیل جو بن گیا ہے نا، یہ بیسکلی ہمارے مخالفت کے لیے بنا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. The Iranians feel, they believe کہ اسرائیل تو ٹھیک ہے انہوں نے بنا دیا، فلسطینیوں کو دبا دیا، عربوں کو دبا دیا، لیکن ان کا مقصد ہے ہمیں دبانا، اور ہمیں کوئی نہیں دبا سکتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے اچھا شاہ کو بھی یہ اس لیے ایک نہیں یہاں بنایا. بڑا مزدار بات، ایک دونوں مقابلہ میں آپ سے سوال کروں گا. اسرائیل کی ساری وہاں وجود جو ہے وہ ہے مذہبی بنیاد، ورنہ لندن چھوڑ کے، پیرس چھوڑ کے، 4 ایکڑ کے گھر چھوڑ کے 1.5 مرلے کے مکان میں کون رہتا ہے آ کے وہاں پر؟ نہ پیسٹر لینڈ ہے، نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ کوئی مارکیٹ ہے. اور 1910 میں وہ 60 بندے روتھ شیلڈ کے ساتھ جو آئے تھے سارے بلینئر تھے. تو وہ ایک ریلیجس ایجنڈے کے تحت آئے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، پھر اس کے بعد تخت داؤد سے ہم نے پوری عالمی دنیا. یہی ایجنڈے کو آپ نہیں سمجھتی کہ امت مسلمہ میں صرف ایران کاؤنٹر کرتا ہے مذہبی لیول پہ، اور یہ مذہبی لیول پہ کاؤنٹر ہو سکتا تھا؟ یہ بالکل ہو سکتا تھا، اور ایران ہی کاؤنٹر کرتا ہے، اسی جی لیے تو ایران سب سے بڑا دشمن ہے. ٹھیک. یوسی دیکھیں نا، آپ باقی عرب ملکوں کو دیکھیں، اور اس میں انفارچونیٹلی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹلی ہم بھی اس میں شامل ہیں ٹھیک کہہ رہے کہ ہم اتنا زیادہ ویسٹرن انفلوئنس میں آ چکے ہیں کہ ہم نے امریکن نہیں دیکھی. امریکن. ویل امریکن اینڈ ریسٹ آف امریکن اسرائیل، مطلب جیسے آپ نے خود ابھی پہلے کہا کہ جی اسرائیل کو ہم کیوں نہیں ریکگنائز کرتے، ہمارا تو کوئی دشمنی نہیں ہے اسرائیل کے جی ساتھ. ہاں لوگ جی ہاں. یہاں پہ باتیں ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک. سمجھتے نہیں ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ دیکھیے اسرائیل آپ کا دشمن ہے، ہے. کیونکہ اسرائیل جو ہے نا وہ اسلام کا دشمن ہے، اور اگر آپ مسلمان ہیں ٹھیک. تو پھر آپ اس کو اپنا دشمن سمجھیں. ہاں. یہ صرف ایران، اچھا اسی لیے او آئی سی میں بھی جو ہے نا ایران از اے لون وائس انفارچونیٹلی ٹھیک. وین اٹ کمز. لون. حالانکہ سب فلسطین کے بارے میں سب تقریریں، بہت بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، ہر میٹنگ میں آپ جائیں وہاں پہ ہر کوئی فلسطین کا ایجنڈا اٹھاتا ہے، لیکن جو واقعی میں، اور جیسے آپ نے کہا حماس کو سپورٹ کرنا، ایران felt کہ this was the only way by using these proxies, this was the only way کہ وہ جتنا بھی اسرائیل کو ویک کر سکے وہ کر سکتا ہے. اب ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرف جو ہے نا گلف میں اٹس آل اے کوشچن آف منی، کیپٹلزم کنٹرولز ایوری تھنگ. تو چونکہ اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ بھی یہ ایران تو ابھی ہاتھ نہیں آ رہا، ان لوگوں کو اس نے جو ہے نا یہ ابراہیم ایکارڈز لے آیا، کبھی یہ کچھ لے آئے گا کہ جی ہم جو ہے نا کبھی یہ روٹ لے آئے گا، کبھی وہ روٹ لے آئے گا کہ جی عربوں کو جو ہے نا ہم پیسے کے اب آپ یو اے میں دیکھیں نا، اگر آپ دبئی یا ابو دھابی جائیں، I mean, it's like that there's companies are established, you see so much of the Zionist presence وہاں پہ. جی جی تو بالکل اسی ٹھیک. لیے all it's a question of money because they feel کہ these people یہ تو پیسوں کے ہاتھوں ہیں. اور ایران کو جو ہے نا انہوں نے اس لیے یہ حملے شملے جو ہو رہے تھے کہ بھئی انہوں نے کہا کہ ہم کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کر لیں، اور اسی لیے یہ جنگ ابھی سیز فائر تو اپنی ہو جگہ ہے گیا. لیکن یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ نہیں. ختم نہیں اچھا ہوئی. یہ ہمارا شروع دن سے، پہلے دن سے میں نے کنسنسس تھا کہ اسرائیل چونکہ اس کو ایک مذہبی جنگ سمجھتا ہے، اور وہ آخر تک پہنچ چاہتا ہے کہ جب تک ہمارا مسایہ نہیں آیا ہم نے جنگ لڑنی ہے.
اور یہ پورا علاقہ جو خاص طور پہ جو میں آپ اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹو اسٹیٹ تھیوری ہے یا ابراہیم اکارڈ ہے، یہ اسرائیل کے بنیادی چارٹر کے خلاف ہے. یعنی جس جگہ پہ آپ نے قبضہ کرنا ہے اس کا صلح نہیں کر سکتے. کل کو آپ نے اس پہ حکومت تو آپ یہ عرب نہیں سمجھتے تھے کہ یہ تو بھیڑیا ہے جو بکری کی کھال پہن کے آ گیا ہمارے پاس. عربوں کا انفارچونیٹلی جب افسوس ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ عرب بھی تو دو کیٹیگریز ہیں نا عربوں کی. ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ واقعی میں سمجھتے ہیں who have some history and some civilizational ان کی کنیکشنز ہیں، لیکن میجورٹی جو عربز جن کو، چونکہ عربز بھی وہ سارا آئل بیسڈ جو عربز ہیں نا، جو آئل رچ کنٹریز ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ شارٹ ٹرم گینز کی باتیں سمجھتے ہیں نا. I mean for them as I said, money and selling of oil and establishing their presence through money, through capitalism is more important. وہ سمجھتے ہیں یہ، اور وہ کہتے ہیں جی اسرائیل اور امریکہ اس لیے تو بیسز وہاں پہ بنا دی اور سب کچھ کر دیا. The point is کہ it is definitely a religious war. It is definitely religious because اسرائیل جو ہے نا وہ تو اپنے آپ وہ کہتے ہیں جی یہ سب یہود کا ہے. وہ تو قدس، وہاں پہ القدس شریف میں تو انہوں نے اپنا وہ ٹیمپل سولومن کا دوبارہ نکالنا ہے اور ادھر دوبارہ سے انہوں نے شروع کرنا ہے اپنا سارا کام. وہ تو اسی لیے تو دے فیل کہ ایران از دی اونلی کنٹری ان دا مسلم امہ دیٹ از گیونگ them the kind of resistance جو کہ دوسرے نہیں دے سکتے. دوسروں کو تو آپ دیکھیں، آپ باقی مسلمان 57 کنٹریز ہیں اینڈ OIC میں، اینڈ دی اونلی آپ دیکھیں کہ nobody is willing to stand up to Israel. آج اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ اپنی فوج اسرائیل کے لڑنے کے لیے بھیجے تو ہم نہیں بھیجیں گے، تو باقی چھوڑے کسی دوسرے کی کیا بات ہے. اچھا ایک اور بات ہے کہ آپ نے ٹرمپ کے بارے میں بات کی، امریکن کے بارے میں بات کی. ایک تو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہاں پر چونکہ نو امریکن پریزیڈنٹ کین ون وداؤٹ جیو میڈیا اینڈ جیو منی، ایک بڑا مشہور فکرہ ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے، وہ کرسچن زائنزم ہے، جو کہ جس کی کوکھ سے ٹرمپ پیدا ہوا ہے، پروٹیسٹنٹ ایونجلسٹ پیدا ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جلدی جلدی مدد کرو ان کی تاکہ تھرڈ ٹیمپل بنائے، تاکہ جیزس کرائسٹ آئے اور ہم اس کو جا کے دیدار کریں. تو یہ دیدار کے جو جنگ ہے، ادھر بھی مسیح کا دیدار ہے، ادھر بھی یہاں کا دیدار ہے. تو یہ تو امریکہ کی جنگ بھی کوئی پولیٹیکل جنگ نہیں، یہ بھی ریلیجس جنگ ہے. اینٹی کرائسٹ کا انتظار ہو رہا ہے نا. نہیں ابھی تو یہ تو اچھا، بٹ دس از ریسنٹ فینومینا. یہ جو ہے نا آپ دیکھیں، یہ ایون سیکنڈ ورلڈ وار کے بہت بعد کا یہ فینومینا ہے. ایونجلسٹ کا آنا جو ہے نا بہت ریسنٹ بات ہے. ویئر ایز اسٹیبلشمنٹ آف، یہ تو اسٹیبلشمنٹ آف اسرائیل تو بیسس ہی اس کا یہی ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ نے اسرائیل کیوں کریٹ کیا. وائی ہیو یو کریٹڈ اے لینڈ for the Jews, so called for the Jews، حالانکہ وہ زائنسٹ کا ہے. it's not on میں تو کیونکہ جو صحیح والے جوز ہیں نا، اور ایران میں جوز بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جوز نہیں ہیں ایران میں، بنی اسرائیل نہیں صحیح. ہاں they are not Zionists. It's important to see the division between Zionist، اور آپ نے صحیح کہا کہ Christian Zionist ہو جائے. Zionist is not a religion. Judaism is the religion. اور وہ جو ایکچوئل جوز ہیں نا، جو کہ صحیح معنوں میں جوز ہیں، وہ تو خلاف ہے اس چیز کے. بروکلن میں جب سارے موجود ہیں سارے وہاں پر رمائی جائیں. اچھا ایک اور مزدار بات یہ لگتی ہے کہ یہ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اسرائیل جو ہے اس میں ہم ان لوگوں کو بات کریں گے کہ جو وہاں سے نکالے گئے تھے. تو سارے کوئی پولینڈ سے آ رہا ہے اوریجن، کوئی روس سے آ رہا ہے، کوئی تو سارے یوروپین ہیں. اچھا آخر میں چونکہ وقت کی وہ اس میں تھوڑی سی کمی ہے تو ہمارا جو 1 منٹ ہے، آخری مسئلہ یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 3 کارڈ جو انہوں نے استعمال کیے تھے، ایک تو خیر ابن ہرمز کا کارڈ انہوں نے استعمال کیا تھا، دوسرا انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کا کارڈ استعمال کیا تھا کہ مہنگی ٹیکنالوجی، سستی ٹیکنالوجی، اور تیسرا انہوں نے قومی یکجہتی کا کارڈ. اب اس تینوں کے خلاف لگتا یہی ہے کہ امریکنز جو ہیں، کیونکہ جنگ شروع کی تھی اسرائیل نے، امریکہ نے نہیں شروع کی تھی، اور ختم بھی اسرائیل ہی کرے گا، یا خود تباہ ہو کے کرے گا یا ہمیں تباہ ہو کے کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ مجھے تو لگتا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ، میں پیسمسٹ میں بننا نہیں چاہتی، لیکن ریئلسٹ ہونا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بہانے بناتے ہیں.
میں تو اس کو اور میں جب ایران میں بھی تھی نا تو وہاں پہ جب میں ایرانیوں سے میری آفیشیل سے بھی بات ہوئی تو میں کہتی بہانہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈیں گے. بہان پہلے تو تھا جی یہ ریولوشن, اسلامک ریولوشن, بہت سارے مسلمان اکٹھے ہوئے. اینڈ یو سی دی ایرانین فار دا ویسٹ اینڈ امیریکا, ایران از اے تھریٹ بیکاز یو سی ایران, جیسے میں نے آپ کو بتایا 98% اگر لٹریسی ایک قوم میں ہے اور ایک قوم میں اتنی باشعور قوم ہے کہ وہ اپنے آپ کو انڈیجنس انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اپنی ٹیکنالوجی وغیرہ کے تھرو ڈسپائٹ دا سینکشنز, اور وہ قوم انفارچونیٹلی فار دیم از اے مسلم کنٹری. اور آپ سو دا اسلامک اس میں تو دے کانٹ ہیو اینی کنٹری وچ از سو پاورفل اینڈ اٹ از مسلم آلسو. یہ تو ان کے ایجنڈا کے بالکل خلاف ہے نا, وہ تو وہ اس کی چیز کے دے ڈونٹ. سو کبھی بہانہ ریولوشن کا بنتا ہے, کبھی بہانہ نیوکلیئر کا بنتا ہے, حالانکہ نیوکلیئر پروگرام امریکہ نے خود ان کے ساتھ مل کے بنایا تھا اوریجنلی ایران. کبھی بہانہ بنے گا جی یہ ہیومن رائٹس کے, جی عورتوں کو اجازت نہیں ہے, فریڈم نہیں ہے, رائٹس نہیں ہے, فلانا ٹمکانا, یہ سب بہانے ہیں. ایکچوئل دیکھیں نا, اب یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو جو بند کیا ہے نا, دس از دی کور تھنگ, بیکاز دس از ایک قسم کی شاہ رگ سمجھے نا ان کی. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک چیز ہے جس پہ, اور یہ 2019 میں شروع ہو گیا تھا. میں اس وقت ایران میں تھی اور میں رپورٹس بھیجتی تھی یہاں پہ. میں نے کہا یہ اس وقت پریزیڈنٹ روحانی نے ایک ہارموز پیس پلان ایک بنایا تھا, اور اس وقت اس کو یہ شعور تھا. اس نے کہا یہ ہارموز کی جو سیکیورٹی ہے نا, this should belong to Iran and all the literal states. یعنی جتنے بھی ملک ہیں نا, اس میں سعودی عربیہ ہے, کویت ہے, قطر ہے, بحرین ہے, جتنے بھی ملک ہیں نا اس ہارموز اسٹریٹ پہ, ان کی پلس ایران, we should form a group, اور ہم اس کی سیکیورٹی, اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. کوئی فورن ملک کو, کوئی باہر کے ملک کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو. That was the red line for the Americans and the Western. انہوں نے کہا یہ کیا ایک سوچ, یہ کیا ایک انیشیٹو نکال لیا ایران. اس وقت ایران نے بہت زیادہ, اور اس میں ہم بھی انوالو تھے کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ سعودی عربیہ کے ساتھ, اس وقت تعلقات ذرا خراب ہوئے تھے سعودی عربیہ کے ساتھ, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سعودی عربیہ سے ہماری کچھ کریں, یہ مفاہمت وغیرہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے, یہ ایریا ہے, اس کی سیکیورٹی جو ہے نا وہ گلف کے کنٹریز کے ہاتھوں میں ہو. Which was a red line, which was a red line for the Americans. یہ تو عمران خان نے مجھے خود بھی بتایا تھا کہ میں جب ملنے گیا ہوں اس سے پرنس محمد بن سلمان سے, تو مجھے لے کے گھومتا رہا کوئی 56 منٹ, اور مجھے کہا کہ ایران نے ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں, کچھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ تم باہر ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کون بات کرے گا؟ تو عمران خان نے کہا پھر میں ایران گیا, تو they were more than ready. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ پھر در بعد پھر رجیم چینج ہمارے یہاں ہو گئی وہاں ہونے کی. نہیں تو پھر اینڈ میں ہوا نا, اب ایران کی اور سعودی عربیہ کی جو انگیجمنٹ شروع ہو گئی تھی تھینکس ٹو چائنا, پھر چائنا نے جو بیچ میں رول پلے کر کے, تو you see these were all red flags for the West and the Americans and Israel. You see اسرائیل تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا کہ بیکاز اسٹریٹ آف ہارموز اگر آپ اس کو دیکھیں یہ تو بہت اسٹریٹجک ہے نا, this is a very strategic place. انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر ان کے عرب تو کہتے ہیں وہ تو ایرانی اور عربوں کی اگر ہو گئی آپس میں دوستی, اور یہ اس کو انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا اس کی سیکیورٹی کو, تو اس میں تو اسرائیل کو تھریٹ ہے. سو دیئر فور آئی تھنک کہ ابھی یہ جنگ لگے رہے گی, یہ ختم نہیں ہونی, کیونکہ جو فائنل ایجنڈا ہے نا کہ ایران کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایران کو اگر فزیکلی ختم نہیں کرنا, اس کو سبجوگیٹ کرنا ہے, اس کو اس طرح کرنا ہے کہ بالکل اس کو یہاں سے گردن سے پکڑ کے وہ, اور یہ ایٹ لیسٹ وہ جو امریکنز کرتے تھے نا ریڈ انڈینز کے ساتھ, کہ کم از کم اس کو سی ایریا سے دور کر کے پیچھے ٹیکسس کی طرف ڈھکیل دو, اوکلاہوما ڈھکیل دو, یہ علاقہ اپنے پاس رکھ لو. یہ لگتا ہے کہ یہ ہونا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایرانینز ریڈ انڈینز نہیں ہے نا, ایرانی بھی جو ہے نا, اصل مسئلہ ایرانی بھی اسی, تو اسی لیے میں دیکھ رہی ہوں آئی سی ویری ڈیفیکلٹ ٹائمز, ویری ڈینجرس ٹائمز. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے نا تھوڑا سا پاکستان کو اس میں سوچنا پڑے گا, کیونکہ اگر جنگ ہمارے ڈور سٹیپ پہ آتی ہے, اور آپ تو بلوچستان میں رہ چکے ہیں, اگر یہ ہمارے بالکل ڈور سٹیپ پہ جنگ آ جاتی ہے تو ہمارا اپنا بھی ہے نا حال کافی خراب ہو جائے گا, بہت برا, خاص طور پہ بلوچوں کا. ہماری اپنی سیکیورٹی جو ہے نا پھر بڑی ایٹ آ جائے گی, کیونکہ ہم تو اگلا دروازہ تو ہم ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کا, اور اس کے ساتھ پورا کھلا میدان ہے, اور پھر بلوچوں کے درمیان بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہوئی ہے سارے عرصے کے اندر, اور یہ بہت خوفناک قسم کی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے مطلب کنکلوژن کروں کہ جنگ ابھی ہوئی نہیں، جنگ ابھی شروع ہوگی جو اصل ہونے والی ہے، اور یہی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ایسے ہی آپ کے چہرے کو پرنور رکھے، اور ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بلاؤں سے آزاد رکھے. اجازت دیجیے، اللہ نے کہا.